ناظرین کرام، میں آپ کو جانتا ہوں، ایک مثال ہے نا، بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے جانیں. یعنی آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کو آئیڈلائز کرتے ہیں، آپ اس کو آئیڈلائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے. کمال تو یہ کہ وہ بتائے کہ ہاں میں اس سے پیار کرتا ہوں، ان کو جانتا ہوں. جناب ابو طالب علیہ السلام تو ظاہر ہے اس ڈیوٹی کو پورا کر رہے تھے، ایک ڈیوائن ڈیوٹی کو، جو جناب عبد المطلب علیہ السلام کی طرف سے منتقل ہوئی. لیکن کمال یہ ہے کہ میرے آپ کے سرکار ان سے کتنا پیار فرماتے تھے، کتنا ان کا احترام فرماتے تھے، کتنا ان کا پروٹوکول کرتے تھے. یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے. ناظرین آئیے ذرا پیر صاحب سے پوچھتے ہیں. اور خاص طور پہ دیکھیں نا پیر صاحب، نکاح کا خطبہ دے رہے ہیں تو جناب ابو طالب موجود ہیں، کسٹوڈین بنے ہوئے ہیں تو جناب ابو طالب علیہ السلام موجود ہیں، شیبی ابی طالب کی گھاٹی بھی آپ کی، وہاں بھی اگر مطلب محافظت کر رہے ہیں تو آپ کر رہے ہیں، اس پہ ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں. پھر وہ جو نعتیہ اشعار جو ایسے گونجے فضاؤں میں کہ سرکار علیہ السلام نے مولا کائنات کو یاد کرایا کہ آج ذرا وہ اشعار ہونے چاہیے. آئیے ذرا آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، چونکہ اس سارے سوال کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جناب ابو طالب کو کس محبت سے نوازا. واہ واہ. محبت کے حوالے سے آپ نے خوبصورت بات کی کہ میں کروں تو یہ بڑی بات نہیں ہے، آپ کریں تو بڑی بات. واہ. لیکن حضور کے حوالے سے اس میں اصول تبدیل ہو جاتا ہے. اچھا وہ کیا؟ حضور کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم حضور سے محبت کریں تو بھی بڑی بات ہے. واہ 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 واہ. اور حضور تو کریں تو پھر تو کمال ہی. واقعی بڑی بات، بڑی بات. ماشاءاللہ. باقی ہر جگہ وہ نظام ٹھیک ہے، لیکن حضور کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اگر کسی نکمے ترین کو بھی حضور سے محبت کرنے کا شرف نصیب ہو گیا تو وہ بھی کمال ہوگی. جناب ابو طالب علیہ السلام وہ کائنات کا خوشبخت ترین انسان ہے جس سے یہ دونوں شرف نصیب ہے. سبحان اللہ. انہوں نے حضور سے محبت کی حد کی ہے اور حضور نے ان سے محبت کی حد کی. ماشاءاللہ. کفالت کے بعد والی محبت تو یقیناً آگے گفتگو میں آئے گی. آپ ذہن نشین فرما لیں کہ جس وقت کفالت کا انتخاب ہوا ہے وہ انتخاب ہی اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اپنے دادا کے بعد جو سب سے زیادہ محبت کا رشتہ حضور کا تھا وہ جناب ابو طالب کا. میرے پیارے چچا. اس لیے کہ جب جناب عبد المطلب نے آخری وقت آیا تو اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اور بڑے بڑے سردار بیٹے تھے، معمولی نہیں، حضرت عباس جیسے، حضرت حمزہ جیسے شاندار بیٹے تھے اور بڑے دینی لوگ تھے، بڑے نفاست والے لوگ تھے. تو حضرت ابو طالب نے جو جملہ کہا وہ جملہ بڑا نفیس ہے. فرمایا یہ اللہ کا تحفہ ہے، یہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کروں گا کہ یہ کس کی طرف جائے. اللہ اس کے بارے میں یا خدا فیصلہ کرے گا یا یہ خود محمد مصطفیٰ فیصلہ. صلی اللہ علیہ وسلم. اب ظاہری بات ہے وہ خدا والے فیصلے کو تو ان کا قلب جانتا تھا. سبحان. ظاہری طور پر آپ نے حضور کی خدمت میں عرض کی، سارے چچا یہ چاہتے تھے. کوئی اس حوالے سے جس طرح پیر صاحب نے کہا نا کہ کسی کو یہ نہیں تھا کہ پتہ نہیں تھا. اب یہ ماننا اور تسلیم کرنا یہ تو پھر عطا ہوتی ہے. پتہ سب کو تھا، حتیٰ کہ قرآن نے کہا نہیں ہے کہ یہ جو عیسائی ہیں اور یہودی ہیں یہ بھی حضور کو ایسے جانتے ہیں جیسے بندہ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہو. پہچان میں کوئی پرابلم نہیں تھا. تو جناب عباس، جناب حمزہ، سارے چچا یہ چاہتے تھے کہ یہ شرف ہمیں نصیب ہو جائے اور بالکل ہر کسی نے کہا تھا. لیکن جب دادا نے کہا کہ آپ کو جو پسند ہے، جدھر آپ جانا چاہتے ہیں آپ ادھر تشریف لے جائیں. اور یہ منظر کتابوں میں آیا ہے کہ سارے چچا بیٹھے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دادا پاک کی جھولی سے نکلے ہیں. سارے چچا یوں سمجھو کہ جھولی پھیلا کے حضور کی خیرات کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن حضور نے منتخب اپنی خیرات کے لیے ابو طالب کو. سبحان اللہ، کیا اچھی بات ہے. سبحان اللہ. یہ خیرات ہے یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں. سبحان اللہ. حضور نے ابو طالب کو منتخب کیا اور ابو طالب کی گود میں جا کے بیٹھے. سبحان اللہ. یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نہیں کہ کفالت کے بعد حضور کی اٹیچمنٹ تھی ابو طالب سے، کفالت سے پہلے کی ایسی اٹیچمنٹ تھی، ایسی محبت تھی حضور کی کہ حضور نے دیکھا کہ دادا کے بعد میری سب سے زیادہ جو تعلق ہے، جو میرا ربط ہے قلبی، وہ ابو طالب کے ساتھ. جناب ابو طالب علیہ السلام، میں آپ سے ایک بات عرض کروں اور ایک اور کمال دیکھیں. اب وہاں ویژن دیکھیں کیا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام جو ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی جو مسند ہے وہ میرے والد گرامی کی مسند بنتی ہے. یعنی میرے والد گرامی اپنی مسند پہ ان کو بٹھاتے ہیں. وہی لیگیسی آپ نے بھی ٹوکی. اچھا پھر آئیے نا ذرا نکاح کا خطبہ ذرا بتائیے. اب محبت کی بات کر رہے تھے نا، چونکہ بنیادی مضمون آپ نے بہت بڑی بات کی. یہ واقعتاً کمال کی بات ہے کہ حضور جس سے محبت کر رہے ہیں وہ کیسا ہوگا. مطلب بنیادی راز اس میں یہ ہے، ایک بندہ محبت کرے وہ بھی بڑی کمال. حضور جس سے محبت کرے، کفالت میں آئے تو
تو منظر کیا ہے کہ 3 چیزوں سے بندہ محبت کرتا ہے قبلہ، مال سے، جان سے، اولاد سے، یہ فطرت ہے انسان کی۔ اب جناب ابو طالب نے یہ تینوں چیزیں حضور پر قربان کی، مال، اولاد اور جان، اور حضور نے اپنی محبت سے اس محبت کا کمال کا بدلہ عطا فرمایا۔ خطبہ کی آپ بات کر رہے ہیں تو خطبے پہ آ جاتے ہیں، تو خطبے میں ظاہری بات ہے خطبہ اس نے دینا تھا جو بہت قریبی ہوتا، صحیح، اور خطبہ اس نے دینا تھا جو عظمت محمد کو جانتا ہوتا، سبحان اللہ، خطبہ اس نے دینا تھا جو نسبی نفاست کو جانتا ہوتا۔ اب جناب ابو طالب کو حضور کی محبت اور خدمت کی وجہ سے یہ سارے شرف نصیب تھے، اور انتخاب کی وجہ سے انہوں نے جو خطبہ دیا، اس خطبے کے لفظوں پر ہی غور کریں تو ابو طالب کی عزت و عظمت کو کروڑوں سلام کرنے پڑے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں اس رب کا میں شکر ادا کر رہا ہوں جس نے ہمیں انبیاء کی نسل میں پیدا، اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، پوری شجرہ بیان کر دیا نا کہ ہمیں انبیاء کی نسل میں پیدا فرمایا، اور پھر ہمیں یہ محمد جیسا کمال اپنا خاص چنا ہوا بے مثل ہستی عطا فرمائی۔ اور یہ خطبہ آ گیا